بسم اللہ الرحمن الرحیم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ محترم سامعین، خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سالہ خلافت کا دور، آخری دور میں ہر طرف فتنے ہی فتنے، ہر طرف سے اعتراضات اور نکتہ چینیاں شروع ہو گئیں اس بات پر کہ آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدوں پر کیوں فائز کیا، کیوں بٹھایا، اور طرح طرح سے اعتراضات شروع ہوئے۔ اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اہل مصر سے کچھ باغی وہ مدینہ آئے اور آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مسجد نبوی بنائی، آج اسی خلیفہ، اسی شخص کا مسجد نبوی میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ وہ حضرت عثمان جس نے بئر روما کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، آج اسی عثمان کے لیے پانی پینا حرام کر دیا گیا کہ آپ پانی نہیں لا سکتے۔ تو حضرت عثمان پیاس اور بھوک کی حالت میں اندر اور چاروں طرف وہ باغی آپ کے گھر کا گھیرا کیے ہوئے۔ اس صورتحال میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں سے بچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے اپنے اپنے بیٹوں کو بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو جنت کے پھول ہیں، جو جنت میں نوجوانوں مسلمانوں کے سردار ہوں گے، نوجوانوں کے سردار ہوں گے، ان دونوں کو بھیجا اور کہا کہ جا کر حضرت عثمان کے گیٹ کے اوپر پہرا دو، ان کے دروازے پر پہرا دو، تاکہ کوئی اندر نہ جا سکے، کوئی باغی اندر جا کر خلیفہ وقت حضرت عثمان کو شہید نہ کر سکے۔ تو حضرت حسن بھی حضرت عثمان کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے پہنچ گئے، حضرت حسین بھی پہنچ گئے۔ جب یہ منظر دیکھا تو باغیوں نے ان کے اوپر تیر اندازی کرنا شروع کر دی، تو حضرت حسن زخمی ہوئے، دیگر کچھ پہرے دار بھی ان کے ساتھ زخمی ہوئے۔ یہ دیکھ کر محمد بن ابی بکر نے یہ محسوس کیا کہ اب معاملہ گڑبڑ ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ فرنٹ سے، سامنے سے، مین گیٹ سے ہم اندر داخل نہیں ہو سکتے، لہذا آپ میرے ساتھ آؤ، ہم پھر کر دروازے گھر کے پیچھے سے دیوار توڑ کر اندر داخل ہوتے ہیں اور حضرت عثمان کو شہید کرتے ہیں۔ تو محمد بن ابی بکر اپنے چند ساتھیوں سمیت گھر کے پچھلی جانب گیا اور پیچھے سے دیوار توڑ کر اندر داخل ہو گیا، اور محمد بن ابی بکر وہ پہلا شخص تھا جو آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو کھینچا۔ جب نوچا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے لڑکے، اگر آج تیرا باپ حضرت ابوبکر صدیق زندہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس بات پر راضی نہ ہوتا۔ جب یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تو وہ ڈر گیا محمد بن ابی بکر، اور وہ پیچھے ہٹ گیا، آپ کو مارنے سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو جو اس کے دوسرے ساتھی تھے وہ آگے بڑھے اور تلوار کے وار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو اسی دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کو بچانے کے لیے آگے آئیں، ان کا ہاتھ بھی انہوں نے تلوار سے کاٹ دیا، اور انتہائی بے دردی کے عالم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، اور یہ الفاظ ان کے سامنے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ الفاظ منہ سے جاری تھے، تلوار لگی، حضرت عثمان شہید ہوئے،
آپ کے خون کے قطرات، آپ کا خون قرآن کے اوپر گرا اور قرآن کے ان مبارک الفاظ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کے اوپر گرا اور ثبت ہو گیا۔ کل کسی کی شہادت کی گواہی تلوار کی دار دے گی اور کسی کی بندوق کی گولی دے گی، لیکن حضرت عثمان وہ شہید ہیں کہ جن کی شہادت کی گواہی وہ اللہ کا قرآن دے گا۔ تو ان ظالموں نے، ان باغیوں نے، اس دور کے دہشت گردوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حلیم شخص کو 82 سال کے بڑھاپے میں انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، اور اس طرح یہ مسلمانوں کے درمیان وہ پہلا قتل و قتال تھا کہ اسلام کا نام لینے والوں نے اپنے ہی خلیفہ کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد سے آپس کی خانہ جنگی، آپس کا خون خرابہ، آپس کی لڑائیاں شروع ہوئیں، اور وہ آج تک مسلسل جاری ہیں اور قیامت تک یہ چلتی رہیں گی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ المناک واقعہ شہادت کا 18 ذو الحج کو ہوا۔ 18 ذو الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ پھر انتہائی قسم پرسی کے عالم میں کہ ان کے جنازے کے ساتھ زیادہ افراد کو جانے بھی نہ دیا گیا، چند افراد نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ پڑھا اور ان کو مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ اور یہ شخص جس نے 12 سال مسلمانوں کی خلافت کی، مسلمانوں کا حکمران رہا اور ایک بہت بڑی سلطنت کا حکمران رہا، وہ انتہائی مظلومیت کے ساتھ نبی کے شہر مدینہ منورہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو قبول فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ جس طرح انہوں نے سعادت کی زندگی گزاری، ہمیں بھی سعادت کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جس طرح انہوں نے شہادت قبول کی، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کیا، ہمیں بھی اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔